میرا نہیں خیال کہ فورس کو اس حد تک ٹریس پاس کرنا چاہیے. باقی عدالت نے کیونکہ انہیں 13 تاریخ کا ٹائم دیا ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ 13 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے اور عدالت اور رول آف لا کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. لیکن بہرحال اگر وہ اسی طرح سے چھپے رہے, اسی طرح سے قانون سے بھاگے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کب تک خیر منائے گی, پھر ایک دن تو جو ہے ان کو گرفتار کر کے لانا ہی پڑے گا. ایاز سید صاحب جیو سے. عمران صاحب دو باتیں. عمران صاحب عدلیہ کے حوالے سے گزشتہ تقریباً ہم 2.5-3 مہینے سے گورنمنٹ کے منسٹرز آپ بھی ایک ہی طرح کی تقریریں سنتے آ رہے ہیں کہ ریلیف مل رہی ہے, ریلیف مل رہی ہے. حل کیا ہے؟ حل کوئی بتا نہیں رہا, اگر کوئی ہے بھی ہے یا نہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو ہم یہ کہتے رہے کہ ایک پیج ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہائیبرڈ رجیم ہے اور یا کون سی رجیم ہے. ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی بھی جو رجیم ہے, آپ کی بھی حکومت ہے جسے شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور باقی سارے وزراء, یہ بھی کوئی ہائیبرڈ رجیم کی شکل بنتی جا رہی ہے کہ چیئرمین نائب چلے جاتے ہیں, پھر ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے, نہ گرفتاری کا کسی کو پتہ چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز کو شاید کچھ زیادہ علم نہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر ہائیبرڈ رجیم اب بھی نظر آ رہا ہے تو دراصل ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ 3.5-4 سال رہا ہے. تو دیکھ کے نا کو آدمی کی جو ہے نا وہ پھر ایک سائیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے پھر جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ نیب نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد ایک انتہائی آنریبل ان کا ایک بڑا کیریئر ہے, انہوں نے سرو کیا ہے افواج مسلح افواج میں, تو ان کا بڑا بے داغ کیریئر ہے اور وہ بہت ہی ایک اچھے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا ہے بہت سارے ناموں میں سے. تو امید ہے کہ وہ احتساب کے عمل کو جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ چلائیں گے. باقی جہاں تک معلوم ہونے یا نہ معلوم ہونے کا معاملہ ہے عدلیہ کے حوالے سے, اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کا ہمیں بے پناہ احترام ہے. ہم عدلیہ کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ایسی بات جس سے تصحیح کا پہلو نکلے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن فیصلے جو ہیں وہ یعنی ہمارے لیے حیرانی کا باعث ضرور ہے. اب مثال کے طور پہ ایک عدالت جو ہے وہ سمن کرے اور عمران خان صاحب ادھر ادھر اس عدالت کے ارد گرد گھومتے رہیں, اس عدالت میں پیش نہ ہوں, اور وہ عدالت جو ہے وہ وارنٹ کے ذریعے سے طلب کرے, تو یہ کبھی اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے وکالت بھی سال ہر سال کی ہے, اس کے بعد بھی جو ہے وہ معاملات سے جو ہے وہ آگاہی رہتی ہے. تو جس قسم کا ریلیف ہائی کورٹ سے ملا ہے تو مجھے ہائی کورٹ کے اختیار پہ تو اعتراض نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ریلیف اس سے پہلے تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خود کرے یا عدلیہ کے پیچھے بھی کوئی ہے, آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے پیچھے والی بات ہے. عدلیہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ آخر ہی دیکھ رہی ہے, اور بالآخر جو ہے یہ پھر جب قابو آئے گا نا تو پھر بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا, کیونکہ اب 13 کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب اس کے لیے کوئی اور مزید گنجائش ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ جو اس نے یہ لوٹ مار کی ہے, آپ دیکھیں نا کہ یہ توشہ خانہ کی چوریاں علیحدہ, وہ فرا گوگی جو ہے وہ اس کی فرنٹ مین تھی, وہ 12 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں. نیب میں جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ پڑا ہے. تو اگر نیب جو ہے وہ اس کے باوجود کام نہ کریں تو پھر تبدیلی تو آنی چاہیے تھی نا. اور اب اگر نئے صاحب آئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس جو ہے وہ سست روی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھائیں. وہ فرا گوگی 12 ارب روپے لے کے دبئی میں بیٹھی ہے, وہ اس کی فرنٹ مین ہے, اس کی ایریا کی فرنٹ مین ہے. وہ کبھی اس نے اس کا جواب دیا ہے؟ کبھی اس نے بتایا کہ وہ 450 کنال
اراضی جو ہے وہ صحابہ میں وہ ان کے نام کیسے لگ گئی ہے؟ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام کیوں لگوا دی گئی ہے؟ اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ پے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ 50 ارب کا جو ٹیکہ لگا ہے قومی خزانے کو، اس کا کبھی جواب دیا ہے اس نے؟ اور اتنی ڈٹائی سے اور بے شرمی سے کہتا ہے میرے خلاف تو کرپشن کا الزام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو فارن منی لانڈرنگ ہے، یہ جو ٹیرین وائٹ کا معاملہ ہے، یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، اس میں بالکل جو ہے وہ ہماری تو یہی اسیسمنٹ ہے کہ جو اسے فیسیلیٹیٹ یا اسے جو سہولت ملنی چاہیے تھی، جو ریلیف ملنا چاہیے تھی، وہ مل چکا۔ اب اس کو جو ہے وہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ یہ انجام کو پہنچے گا تو ملک جو ہے وہ اپنے بہتر انجام کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کو اس ملک کی سیاست سے بائی دی پاور آف ووٹ اس کو مائنس نہ کیا، یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ سیاست میں آیا ہے 2014 سے آنورڈ، یہ ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکٹ فتنے کی طرف اور فساد کی طرف جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کی اس کی ریلی کا کیا تک بنتا ہے؟ آج اگر اس نے ریلی نکالنی بھی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ 8 مارچ جو ہے وہ اس دن کیا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شہر میں ہوتی ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز میں اگر کسی طرح سے بھی کوئی خلل ہوتا ہے تو اس کے کتنے جو ہے وہ ڈیمیجنگ جو ہے وہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس نے رکھا۔ تو یہ جو اس کی روش ہے فتنہ اور افراتفری اور انارکی، ہر وقت یہ اس کوشش میں ہے اور چاہتا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پہ استحکام کا شکار نہ ہو، تاکہ کہیں معاشی استحکام نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے جو ہے وہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے جیسے معاشی طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ یکسوئی کی امن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ویسے ویسے جو ہے وہ اپنے منصوبے بنا کے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا حصہ ڈالے اور بدامنی جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے، اور پوری دنیا میں یہ تاثر جائے کہ اس ملک میں تو حال ہی کوئی نہیں ہے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری ہے، ہر طرف جو ہے وہ انارکی ہے۔ تو یہ ہے اس کی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ۔ ظہیر صاحب سما سے سر میرا سوال اعزاز بھائی کے سوال کو تو آگے بڑھاؤں گا۔ سر سپریم کورٹ کو دیکھیں، لوئر کورٹس، نیب کورٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، یہ سارے ٹرائی کر رہے ہیں۔ کچھ کیسز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ پروف بھی ہے اور دیگر جو کرپشن کے کیسز بھی ہیں، اس کے باوجود خان صاحب بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ سسٹم میں آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو گورنمنٹ کے لیے کارڈ بن رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہاں سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، سسٹم میں کوئی لوگ ایسے موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ کو اس کی گرفتاری سے روکا ہو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنے ایکشن سے روکا ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو جو ہے وہ کسی ہیسٹ یا امپلسو ایموشنز کا جو ہے وہ شکار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ یعنی بھاگ دوڑ جو کر رہا ہے، کبھی ادھر کو بھاگ جاتا ہے، کبھی ادھر کو بجے، یعنی یہ کیا کر لے گا؟ اگر یہ اس دن آیا ہے اسلام آباد پہ اور اس نے آ کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا ہے، عدلیہ کے احاطے میں جا کے، عدالت کے کمروں میں جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے، غنڈہ گردی کی ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے، ایکسپوز ہوا ہے۔ ہائی کورٹ میں جس طرح سے یہ وہاں پہ گیا ہے تو ڈسکریڈٹ ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی خاص جو ہے وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس فتنہ گری کے لیے جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کریں گے۔ ثناء اللہ صاحب دوبارہ سوال کرنا چاہتے ہیں سر۔ جی سر، آج مریم نواز شریف بی بی نے ایک انٹرویو دیا ہے نیوز کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو کون کرے گا کورٹ مارشل سے؟ دیکھیں جی، کورٹ مارشل تو ادارہ ہی کر سکتا ہے، کورٹ مارشل کوئی سویلین اتھارٹی تو نہیں کر سکتی۔ تو آپ تیار ہیں سر اس پہ کرنے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ سیاستدان تو مطالبہ کرتے ہیں، سیاستدان اپنا موقع پیش کرتے ہیں، اور جن اتھارٹیز کے پاس پاور ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ نہیں، وزارت داخلہ کورٹ مارشل نہیں کرتی۔ آپ اتنا تو کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ اویئر کر لیں، کورٹ مارشل جو ہے
وہ وزارت داخلہ نہیں کرتی، وہ جو ہے وہ ادارہ ہی کرتا ہے، جی ایچ کیو ہی کرتا ہے. اور ان کے بھائی کے اور ان کے احساسوں کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو ایف آئی اے کی دائرہ کار میں آتی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر ایک انکوائری، ایک تحقیق ہو رہی ہے. ابھی اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا. ایف آئی اے کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. ایف آئی اے میں ہو رہی ہے. بہرحال یعنی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہی کر رہے ہیں. آخری سوال عزیز احمد صاحب لوائے وقت سے. رانا صاحب کیا فرمائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے سیاست میں ان کا دو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں. ایک ہے ان کی گرفتاری ہوگی، آپ کہتے ہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں. تو یہ تو درمیان میں مسئلہ نہیں تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں اگر ان کو پتا کہ نہیں ہوگی؟ آپ کی پولیس گئی تو لیکن پولیس تھوڑی تعداد میں تھی کسی کے بغیر، جبکہ آئی جی صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں، ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. تو یہ جو مطلب ہاف ہارٹیڈلی اور ہاف پہ آپ کے ایفرٹس ہیں اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح سے گرفتار کرنا یا اس طرح کی اپروچ لینا، تو آپ کے نہیں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ابھی ہمیں یہی مقصود ہے، باقی جس دن اس کو پکڑنا مقصود ہوا تو پکڑا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر یہ سہولت کسی عام آدمی، کسی غریب آدمی کے لیے موجود ہے کہ اس کے اوپر پرچے ہوں اور اس کو گرفتار نہ اس طرح کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو پولیس وہیں سے واپس آ جائے؟ اب پولیس تو غریب آدمی کے گھر کیا اس کے تو رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے ان کو اٹھا لیتی ہے. جی بالکل عام آدمی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ اس کی گھر بیٹھے کی قبل از گرفتاری ضمانت ہو. عام آدمی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ ہوں اور اسے جو ہے وہ بغیر پیش ہوئے، بغیر درخواست اسی وقت دیے اسی وقت جو ہے وہ اس کی شنوائی ہو. یہ سہولتیں جو ہیں وہ اسے ایکسٹرا آرڈینری حاصل ہیں. ہمیں اس کے اوپر بالکل ہمارے تحفظات ہیں، اس کا ہم اظہار کر بھی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سے یہ سہولتیں جو ہیں یہ ختم ہوں گی اور یہ قانون جو ہے وہ اس کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور جو مقدمات اس کے خلاف ہیں ان کو یہ فیس کرے اور عدالتوں میں جو ہے وہ جواب دہی کرے اور جو عدالتیں انصاف کریں، جو عدالتیں فیصلہ کریں وہ سب کو جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. لاہور میں احتجاجی ریلی نکال رہی ہے حکومت نے دفعہ 143 لگا دیا. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روایت پڑ گئی تو کسی بھی سیاسی جماعت کا آئندہ احتجاج کرنا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، تو سیاسی جماعت کو یہ ضروری ہے کہ اس نے 8 مارچ کو ہی جو ہے وہ اپنا مارچ کرنا ہے. جب ایک مارچ آج ہو رہا ہے اور عورت مارچ کے نام سے ہو رہا ہے، ہماری بہنیں، ہماری خواتین جو ہیں وہ روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر ہیں اور وہ بھی اتفاق سے ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک ساتھ ہی ایک حیا مارچ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. یہ جماعت اسلامی والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی کو تھوڑا خیال کریں کہ آپ نے اگر حیا مارچ کرنا ہے تو آپ 7 کو کر لیا کریں یا 9 کو کر لیا کریں، آپ نے 8 کو ہی کرنا ہے. اور یہ صورتحال جو ہے وہ پھر انتظامیہ اور ایجنسیز کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل پیدا کرتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے. اور پھر یہ جو مارچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں جو ہے وہ الجھ جانا جو ہے وہ اس کے بھی خطرات ہوتے ہیں. تو بیچ میں جو ہے وہ